السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ابھی ہندوستان کی 5 ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز ہوئے اور کل ان کے نتائج بھی آ گئے۔ عام طور پہ یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن 2024 میں جو جنرل الیکشن ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں اس کا سیمی فائنل یا پری فائنل ہے۔ بہرحال جو بھی ہیں نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ بہت سارے تجزیے وشلیشن آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹی وی پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اخباروں میں بھی۔ آج ہم اس جمعہ میں بھی ان الیکشن کا وشلیشن کرنا چاہیں گے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیں گے، اس کے انالیسس کرنا چاہیں گے۔ حضرت گرامی، طرح طرح کی باتیں الیکشن کے ریزلٹس کے سلسلے میں، بہت ساری باتیں ہیں جو آدمی جو سوچا وہ بتا دیا، لیکن قرآن و حدیث سے جو بات واضح ہو کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان بستے ہیں، اگر کسی علاقے میں مسلمان بستے ہیں تو ان مسلمانوں کی حالت کے حساب سے حکمراں طے پاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جیسے مسلمانوں کی حالت ہے ویسے اللہ تعالیٰ ان پر حکمراں مسلط کرتا ہے۔ اب تجزیے کے طور پہ کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن فاعل حقیقی جو دنیا کے ہر معاملے کی تدبیر کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین میں حکمرانی مسلمانوں کی اپنی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ فاتر میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ ہم نے اپنی کتاب کا، اس کتاب کا وارث بنایا تمام اپنے بندوں میں سے چن کر ان لوگوں کو
یعنی مسلمانوں کو. ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا، الکتاب، کتاب کا، الذی، اور وہ کن کو وارث بنایا؟ کہ ہمارے بندوں میں سے چن کر کچھ لوگوں کا، الذی نصطفینا، جن کو ہم نے چنا، من عبادنا، تمام بندوں میں سے چن کر ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا. یعنی مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو کتاب کا وارث بنایا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے اس کتاب کا انہیں وارث بنایا تو اب اس میں 3 گروپس ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں گناہ گار، معصیت پیشہ، فسق و فجور کرنے والے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں منمانی کرنے والے، اپنے نفس پہ چلنے والے، اس میں سے ایک گروپ یہ ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک گروپ ہے درمیانی، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، کبھی کبھی اسے گناہ بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف توبہ کر کے لوٹتا ہے. یہ ہے مقتصد. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک گروپ ایسا ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتا ہے، زندگی میں ہمیشہ نیکیوں کے کمپٹیشن میں لگا رہتا ہے، دنیا داری سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اللہ کو کس طرح خوش کیا جائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ سابقٌ بالخیرات ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اب مسلمانوں میں 3 گروپس ہوتے ہیں. ایک فسق و فجور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیوار پہ مار کے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے گزارنے والے. دوسرے اللہ سے تو ڈرتے ہیں لیکن جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈرتے، کبھی کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. درمیانی قسم کے، ان کے اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ مقتصد ہے. اور تیسرا سابقٌ بالخیرات، ہمیشہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا، دنیا کے لیے کمپٹیشن نہیں، نیکیوں کے لیے کمپٹیشن. اب مسلمانوں میں یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشن میں اگر سابقٌ بالخیرات لوگ زیادہ ہوں گے، میجارٹی میں ہوں گے، سابقٌ بالخیرات میجارٹی میں ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں، انہی کو حکومت دے دیتا ہے، چلو تم حکومت کرو. سابقٌ بالخیرات، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کیوں دی؟ سابقٌ بالخیرات تھے. آپ کے بعد کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکومت دی؟ سابقٌ بالخیرات تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، انہیں زمین میں حکمرانی عطا کرے گا جس طرح پہلے والوں کو حکمرانی عطا کیا تھا. یہ اللہ کا اصول ہے کہ زمین میں اللہ سے ڈرنے والے سابقٌ بالخیرات لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور پورے معاشرے میں انہی کی چلتی ہے. they have the writ on the society، اور پوری سوسائٹی اللہ کے قانون کے مطابق وہ لوگ چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نو، تم کو حکمران بننا چاہیے. حضرت ابو بکر کو اللہ نے کیوں حکمراں بنایا؟ سابقٌ بالخیرات کی تعداد زیادہ تھی صحابہ میں،
اس کے بعد حضرت عمر فاروق، صحابہ کرام، سابقون بالخیرات، بہت زیادہ. تو جب سابقون بالخیرات لوگ زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں، if they are in majority in Muslims، اللہ تعالیٰ ادھر ادھر نہیں دیکھتا. لے لو، تم حکومت کر لو، خلافت، ہمارے احکام کو نافذ کرو. اب اس کے بعد اگر مسلمانوں میں گناہگار لوگ، فاسق فاجر لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی کہ ایک ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کیسے مسلط کرتا ہے. جب مسلمانوں میں فسق و فجور کرنے والے، گناہ کرنے والے، دنیا کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے، ایسا کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اب مقتصد یعنی درمیانی قسم کے لوگ اگر مسلمانوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومت تو نہیں دیتا، لیکن ان کے اوپر ایسے بادشاہ کو مسلط کرتا ہے جو ان کے لیے فرینڈلی قسم کے ہوتے ہیں، ان پہ ظلم کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے اچھی زندگی فراہم کرنے والے بادشاہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نوشتے میں دنیا میں حکمرانی صرف مسلمانوں کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ کی سکیمز کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نوشتے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے. مسلمان اگر سابقون بالخیرات ہوں، کمان ٹیک دا رینز، لے لو حکومت کرو تم. اگر مسلمان مقتصد ہیں، ٹھیک ہے تم اچھے ہو، ہم تم کو پریشان نہیں کریں گے، بادشاہ کے ذریعے سے ایک فرینڈلی حکمران کو تم پہ مسلط کر دیں گے. لیکن اگر تم فسق و فجور میں آگے ہو، گناہ گار ہو، دنیا کے پیچھے مر رہے ہو اور اسلام اور اللہ کو بھلا چکے ہو، تو ہم آسمان سے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں. پوری تاریخ اسی تجزیے سے بھری ہوئی ہے. آج بھی کل بھی مسلمانوں کے اندر کون سا گروپ غالب ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ حکمرانی کون کرے گا. بلڈوزر والے بابا کریں گے یا لال ٹوپی والے صاحب کریں گے، یا خود تمہیں کہہ دیا جائے گا کہ کرو تم حکومت. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وجہ سے طے کرتے ہیں، اللہ کے نوشتے میں یہ مسلمانوں کی وجہ سے. حضرت گرامی، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات سورہ انعام میں فرمائی ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے، قیامت تک کے لیے اس بات کو اعلان کر دیجئے پوری انسانیت میں، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ عذاب تمہارے اوپر سے آئے گا، یہ عذاب تمہارے پیروں کے نیچے سے لا دے گا. یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ تم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دے اور ایک کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکا دے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کر دو. اوپر سے عذاب لا سکتا ہے، زمین کے نیچے سے عذاب لا سکتا ہے، زمین کے قدموں کے نیچے سے عذاب لا سکتا ہے، یا تم کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تبدیل کر کر ایک گروپ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکا سکتا ہے.
ایک عام بات ہے کہ اوپر سے عذاب کا مطلب بارش آ گئی، طوفان آ گیا، یہ عام طور پہ، اور بات صحیح بھی ہے. قدموں کے نیچے سے مطلب زمین ہل گئی، زلزلہ آ گیا، لوگوں کو پارٹیوں میں بانٹ دینا اور دست و گریباں کر دینا ایک دوسرے کے. مفسرین نے اس آیت کا دوسرا مفہوم بھی بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اوپر سے عذاب کا مطلب ایک ایسے ظالم حکمراں کو مسلط کر دینا جو لوگوں کی زندگی کو مشکل کر دے. اوپر کا عذاب، اوپر کا عذاب ایک ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے، جو بادشاہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، وہ ایسے قوانین نافذ کرے، وہ ایسے پالیسیز اپنائے جس کی وجہ سے تمہیں آنسو بہانا پڑے. یہ اوپر کا عذاب ہے. نیچے کا عذاب جیسے ایک باپ ہے، باپ کے بچے سرکش ہو جائیں، نیچے سے عذاب ہے. ماتحتین ہوں، جیسے کسانوں نے 1 سال تک احتجاج کیا، وہ نیچے کا عذاب ہے. حکمراں کے لیے نیچے کا عذاب، باپ کے لیے بچے نیچے کا عذاب. جو اونچا رہتا ہے اس کے نیچے جو بھی محتتین ہوتے ہیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، وہ نیچے کا عذاب ہے. اور تیسرا، گروہوں میں بانٹ دینا. اس وقت مسلمانوں پہ یہ تینوں عذاب ہیں. ظالم حکمران ان پہ ہر مقام پر مسلط ہیں. اوپر کا عذاب، ہر گھر میں اللہ تعالی نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں جو والدین کے سرکش ہیں، دل کا پھوڑا بنے ہوئے ہیں. نیچے سے عذاب. اور مسلمانوں میں جتنے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، مساجد میں لڑائی، گروہ بندی، شاید کسی دوسری قوم میں اتنی گروہ بندی دکھائی نہیں دے گی. حضرات گرامی، الیکشن کے تجزیے کے 4 پوائنٹ ہیں، اور پہلے میں نے جو پریفیس یا ابتدائی جو باتیں آپ کے سامنے کہیں، اس کی روشنی میں یہ 4 پوائنٹس کا یہ 4 پوائنٹ سے آپ غور و فکر کیجئے اور بتائیے کہ الیکشن کے ریزلٹس ایسے کیوں آئے. ہم نے بہت سارے دیکھ لیے، او بی سی کا وشلیشن ہو گیا، کاسٹ پالیٹکس کا وشلیشن ہو گیا. یہ سب دنیاوی باتیں ہیں، غیر حقیقی باتیں ہیں. اللہ کے نوشتے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نوشتے میں امپورٹنٹ ہے آپ، یعنی مسلمان. صرف اور صرف اللہ کی کتاب کے وارث امپورٹنٹ ہیں. ان کی وجہ سے دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں، طرح طرح کی حکومتیں. پہلی بات آپ دیکھیے، تجزیے کا جو پہلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اچھے لوگوں کے بعد کچھ ناخلف لوگ ان کے وارث بنے، اور ناخلف لوگ جب وارث بنے تو انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوتوں کی اتباع کی، اور ان قریب یہ اپنی گمراہی کا نتیجہ بھگت کر رہیں گے. نمازوں کو چھوڑنا، شہوتوں کی اتباع کرنا، فسق و فجور کے پیچھے لگ جانا، یہ آج مسلمانوں کا آرڈر آف دا ڈے ہے.
آج مساجد کا جا کے دیکھیے، مساجدیں ویران ہیں، مساجدیں مرثیہ پڑ رہی ہیں کہ نمازی کہاں ہیں؟ ہزاروں لوگ اس بستی میں بستے ہیں، کہاں ہیں یہ لوگ جو میرے دامن میں آتے نہیں ہیں؟ جہاں ابھی الیکشن ہوئے وہاں کی مسجدوں کا کیا عالم ہے، وہاں کے مسلمانوں کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا، مسلمانوں اگر تم نے نماز کو ضائع کیا اور نتیجے میں فسق و فجور کی اتباع کی، یہ جو عمل ہے اس کا نتیجہ تم دیکھ کر رہو گے۔ یہ جو بلڈوزر ہیں تمہاری مسجدوں کو ڈھا سکتے ہیں، اسی کہ تم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو تمہاری زندگی میں مسجد کا کیا مقام ہے، نمازیں کہاں ہیں؟ مسجدوں سے دور، اور الیکشن کی جے جےکار کی وجہ سے تم راحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوگا اللہ کے نوشتے میں۔ اللہ کے نوشتے میں اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے دنیا میں عافیت کے لیے۔ وہی شخص، وہی قوم دنیا میں عافیت کی زندگی گزار سکتی ہے جس کا تعلق اللہ سے بہتر ہوگا، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا پہلا راستہ نماز۔ یہ اہم ترین وشلیشن ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے ہم ملڈر بابا کو تم پر مسلط کر دیں گے، چلو چیخیں نکل جائیں گی تمہاری۔ ہم نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پابندی وقت کے ساتھ ہم نے نمازوں کو تم پر فرض کیا، اور تمہاری زندگی میں نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ جمعہ میدانوں میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن 5 وقتی نمازوں میں مسجد کو کوئی نہیں آ رہا ہے۔ ایسے مسلمان کیا دنیا میں عافیت پا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس کا امتی اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے، اور یہ امید رکھتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی مزے سے گزرے گی۔ نہیں گزرے گی، یہ اللہ کا نوشتہ ہے۔ ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کی حکومتوں کا سقوط کیوں ہوا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ یہی تھی، یہی آیت اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ ہمارے نواب، ہمارے اس زمانے کے لوگ مسجدوں سے دور، اور رات بھر وہ بیٹھے ہوئے گانوں کی محفلیں سجاتے تھے۔ خود اس حیدرآباد کی تاریخ کو دیکھ لیجئے آپ، مسجدیں تو تھی لیکن مسجدوں میں مسلمان نہیں، اور تمام شرفا حیدرآباد کے کوٹھوں پہ جا کر اپنی راتوں کو مسرت سے بھرنا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن پولو، مسلمان غلام۔ تجزیہ، یہ پہلا تجزیہ کہ مسلمانوں کی زندگی میں آج نماز کہاں ہے۔ باپ بیٹے کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، محلے میں کوئی ایسا نظام ہے کہ لوگ اٹھیں اور مسجدوں کی طرف نوجوانوں کو بلائیں؟ حضرت گرامی، دوسرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے مطالبہ کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ You have to observe the total Islam.
پیس میل اسلام نہیں کہ میں کچھ ایک مدرسہ چلا لوں، میں کچھ نمازوں کے لیے بلا لوں، میں ایک بیت المال چلا لوں. اٹس ناٹ پیس میل اسلام. ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ کی نبی کی زندگی کو دیکھو اور اپنے آپ کو پوری طرح اس کے تابع کر دو. لیکن ہم نے کیا کیا، جس کو بڑی خوبصورت آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. انہوں نے اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور جس کے پاس جو ہے اسی میں وہ مست مگن ہے. کوئی ذکر و تذکیر میں مست مگن ہے، کوئی نمازوں کو بلانے میں مست مگن ہے، کوئی صرف بیت المال چلانے میں مست ہے، کوئی حفظ کے مدرسے کو چلانے میں مست ہے. جبکہ مطالبہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری عدالت، تمہاری سیاست، تمہاری زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے دائرے میں آ جائے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے. لیکن ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ لیا. اس بیہیویئر کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں فرماتے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ارے ہم نے اپنے قرآن میں پورے اسلام کے احکام کو اتارا اور تم ان احکامات کے ایک حصے کو صحیح مانتے ہو، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم اس کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کے کفر کرتے ہو. تم نماز پڑھ لی، وجاہدوا فی اللہ کی بات کہاں ہے تمہاری زندگی میں؟ جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا بھی حکم دیا ہے اور وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کا بھی حکم دیا ہے. تمہیں پسند آئی نماز اور تم نے اسے اختیار کر لیا. اللہ کی زندگی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یہ بڑا گراں گزرا، اسے تم نے چھوڑ دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم نے کچھ آیتوں کو تو اپنا لیا، کچھ آیتوں کو تو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. یہ جو تمہارا طریقہ کار رہا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ذلت و پستی سے دوچار کرے گا. فما جزاؤ، اس کی جزا یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، من یفعل ذالک، قرآن کے ایک حصے پہ تو عمل، ایک حصے پہ عمل نہیں کرتے. اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزی، شرمندگی، ندامت، پستی، ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. دنیا کی زندگی تو گزری بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا. اچھا میں نمازاں پڑھ لیا، رمضان میں تہجد بھی پڑھ لیا، نہیں، تم نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت میں بھی تم اشد عذاب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. خزی، ذلت. ارے وہ بلڈوزر جو مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کی نشانی تھی، اس کو بتا بتا کے لوگوں نے ووٹ حاصل کیے. ہر جلسے میں وہ بلڈوزر لگا رہتا تھا. کیا مقام ہوا گیا تمہارا؟ کیا پستی، کیا ذلت. کبھی دیکھا اپنے دامن میں جھانک کر
کہ قرآن سے میرا کیا تعلق ہے، قرآن کے کیا احکام ہیں، کتنے احکام پہ میں عمل کر رہا ہوں، کتنا احکام پہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس پہ غور نہ کرتے ہوئے دنیا کے کتنے ہی ہتھ کنڈے اپنا لو، اللہ کے نوشتے میں یہ بات قبول نہیں ہے۔ اللہ کا نوشتہ کہتا ہے کہ تمہیں ذلت ملے گی، بلڈوزر والا بابا آئے گا اور 5 سال تک ذلیل کرے گا۔ یہ اللہ کا نوشتہ ہے، اللہ کا کلام حکمرانی کا اس طرح وشلیشن اور اس کا انالیسس کرتا ہے۔ اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، دیکھیے اب آ کے بیٹھ رہے ہیں نماز کو، یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ ظالموں کو مسلط کر رہا نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ نماز کا یہ مقام ہے کہ اطمینان سے ایسے آ رہے ہیں جیسے پارک میں ٹہلتے ہوئے آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے۔ یعنی ہم کو دنیا ہونا، بہترین گھر ہونا 200-400 گز کا، وہ عظیم الشان وسعتوں والی جنتیں کیا ہے؟ دنیا۔ ہمیں آخرت نہیں چاہیے، دنیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے عذاب میں ذرا تخفیف نہیں ہوگی۔ تم چاہتے ہو کہ 5 سال کے بعد ایک 5 سال اچھے ملے، نو تخفیف۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تم ہمارے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ 5 سال اچھے گزرے آرام کے۔ فَلَا يُخَفَّفُ، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، تخفیف نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ اکھلیش بھی مدد نہیں کر سکیں گے، کہیں سے مدد نہیں آئے گی۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم اپنے کو آپ کو؟ ہم کیا دوسری قوموں کی طرح قوم ہے؟ اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا ہے۔ دنیا کی حکومتیں ہمارے گرد گھومتی ہیں، ہمارے اعمال کی بنیاد پہ دنیا میں حکومتیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں۔ حضرات گرامی، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لا یؤشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ او تدعونہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ دیکھیے یہ تجزیے کا تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے الیکشن کے تجزیے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم، لوگو تم نیکیوں کو فروغ دو، نیکیوں کا حکم دو، ضرور بضرور یہ کام کرو، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ نیکیوں کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ لام اور نون تاکید کا مطلب ضرور کرنا، you have to do this, there is no other way، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ کرنا ہی ہے تم کو۔ کیا؟ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یعنی تو پھر تیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب مسلط کر دے۔ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، وہ عظیم الشان، یہ منصبی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ اگر یہ تم نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا، تیار ہو جاؤ۔
اور اس کے بعد بات فرمائی عذاب کا کتنا خطرناک عذاب ہے یہ اندازہ لگائیے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں کرے گا. گڑ گڑا کے مانگو گے مالک کی حکومت بدل دے، الیکشن ہو گئے مالک ہم نے ووٹ دیا حکومت بدل دے. لا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی میں نیکیوں کو فروغ دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہ کام تم نے انجام ہی نہیں دیا، الٹا تم نے لوگوں میں برائیوں کو پھیلایا، نیکیوں سے روکا. ایک بہت بڑے مولانا کا ویڈیو آیا تھا، میرے پاس تو نہیں ہے لیکن ہمارے شیخ صاحب کبھی کبھی کچھ اہم ویڈیوز دکھاتے ہیں. اس میں انہوں نے اپیل کی تھی مسلمانوں سے کہ پورے مسلمان جمع ہو جاؤ، 700 دفعہ درود ابراہیم پڑھو اور استغفار کرو. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ کام انجام دیا. فلا یستجاب لکم، اللہ قبول نہیں کرا. زندگی کی حقیقتوں سے توڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کر زندگی بھر درود پڑھتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا کی زندگی میں کوئی عافیت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاشرے میں برائی، مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو. یہ نہ دیکھو کہ تمہاری زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا نقصانات سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا، اس کی فکر تمہیں نہیں کرنا چاہیے. برائی ہاتھ سے روکو. مسلمانوں نے یہ کام ہندوستان میں چھوڑ دیا ہے، پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کا عذاب عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب، بلڈوزر بابا کا عذاب، اوپر سے عذاب. ہماری الیکشن تجزیے کا آخری اور چوتھا پوائنٹ بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے. پتہ نہیں یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھے گی اس لیے کہ ہم لوگ صرف دعوتوں کے عادی ہو گئے، دعوتوں کے ایسے عادی ہو گئے ہیں، اپنی بے عزتی بھی برداشت کر رہے ہیں لیکن کھانا ہونا بول رہے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کو میں بے عزتی سہتے ہوئے دیکھا. وہ ظالم 8 بجے 8:30 بجے بلاتا اور آ رہا ہے 11 پونے 11 بجے. کتنی بڑی بے عزتی ہے یارو، یہ بے عزتی نہیں ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے باپ جو قبر میں مدفون ہے ان سے پوچھے، ابا یہ بے عزتی ہے نہیں ہے؟ کتنی بڑی بے عزتی ہم صرف کھانے کے لیے، لذت کام و دہن کے لیے یہ بے عزتی برداشت کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے بزرگوں میں کہ چند منٹ کے لیے کوئی استقبال کو نہ آتا وہ بے عزتی برداشت نہیں کرتے تھے؟ ہم نے صرف کھانوں کے لیے، چند پلاٹروں کے لیے بے عزتی کو برداشت کرنا قبول کر لیا ہے. پتہ نہیں ایسے ماحول میں یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین پر ایک قوم کے طور پہ نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعبیر کرتا ہے کہ یہ لوگ فساد کر رہے ہیں زمین پہ. ہم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو دنیا کے امام بنایا. بھائیو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ مسلمان دنیا کے امام ہیں. وہ بھوکے رہیں امام، جھوپڑی میں رہیں امام، رکشہ چلائیں امام، مزدوری کریں امام. ان کے خلاف
طرح طرح کے قید و مکر کیے جائیں، لیکن وہ امام اللہ کے یہ وہ بند لوگ ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ بات ذہن میں بیٹھنی چاہیے. یہ امام امت ایسے عمل کرتی ہے جو اس کے امامت کے مغیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. مسلمانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنایا تھا اور کہا تھا کہ بنی اسرائیل ہمارا نوشتہ یہ کہتا ہے کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے. فساد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے ایک کامپلیکس کے میں ایک چوکیدار کو رکھا. چوکیدار کا کام یہ ہے کہ چوروں وروں سے بچایا جائے، لیکن ایک چوکیدار ایک چور کو آتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے. یہ فساد کا پہلا درجہ ہے. ایک دوسرا چوکیدار چور سے مل کر کام کر جاتا ہے. یہ فساد کا گندا ترین درجہ ہے. اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چوکیدار بنائے کہ دنیا کے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاؤ. لوگ برا کام کرتے دیکھتے رہیں، یہ پہلے درجے کا فساد ہے. لیکن دنیا ہی میں لطف پت ہو کر انہی کا رے اختیار کر لیں، یہ فساد کا گندا ترین طریقہ ہے، اسفل ترین طریقہ ہے. اور بنی اسرائیل اسی فساد کے مرتکب تھے کہ انہوں نے دنیا میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امام بنایا تھا کہ لوگوں کی نگرانی کرو، صحیح راستے کی طرف بلاؤ، لیکن لوگوں ہی کے رنگ ڈھنگ انہوں نے اختیار کر لیے، دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا تم 2 دفعہ کرو گے بنی اسرائیل زمین میں. جب اللہ کی کوئی امام امت زمین میں فساد پھیلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حکمرانی کو جوڑ دیتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. جب پہلی دفعہ تم امام امت دنیا میں فساد مچائے، دنیا ہی کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیا، تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے مضبوط بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیا. وہ بلڈوزر لے کے تمہارے گھروں میں گھس پڑا. فجاسو خلال الدیار، ہر طرف سے گھروں میں گھس پڑے. وکان وعدا مفعولا، یہ وعدہ تو ہونا ہی ہونا ہے. الیکشن وشلیشن کی بنیاد یہ ہے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہنا ہے. تم کوئی معمولی قوم نہیں ہو، تم نے فساد کیا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا. تم کچھ بھی الیکشن اسٹریٹجیز کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن وعدہ تو یہ ہے. میں نے آپ سے کہا فسق و فجور جب پھیلاتے ہیں پہلی دفعہ پہلے پارٹ میں تقریر کے، تو اللہ تعالیٰ ظالم لی نفسی جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے. اس کی یہ دلیل ہے. قرآن پڑھیے دوستو، واضح طور پہ بتا دے گا ہم کہاں ہیں، یہ ہم پہ آفتیں کیوں ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں، ہماری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، ہم اللہ سے کتنے دور ہو گئے ہیں، راستے کو کیسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم تو بس پلاٹروں کے گرد طواف کر رہے ہیں، زندگی کے آسائشوں کے گرد ہماری زندگی گھوم رہی ہے. اللہ، رسول، اس کا پیغام، اس کو غالب کرنا، یہ دور دور تک ہمارے تصور میں نہیں آتا. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ توبہ کیے، اپنے حال کو انہوں نے سدھار دیا. جو فسق و فجور کر رہے تھے توبہ کر کے نیکی مقتصد بن گئے.
نیکیوں کے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. تم نے نیکی کی، ہمارے قریب چلے آئے، اپنے منصب پہ تم براجمان ہو گئے تو ہم نے تم کو پھر سے عافیت عطا کر دی. روایتوں میں آتا ہے کہ عاشریوں کے قتل عام کے بعد مسلمانوں پہ عاشریوں کی حکومت تھی، اس کے بعد ان عاشریوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے ایک فرینڈلی بادشاہ کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا، جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دے دی، مساجد بنا کے دیا، بولے چلو. تو یہ اللہ کا نوشتہ ہے. جب مسلمان اپنے اصل کی طرف چلے آتے ہیں، اپنے منصب کی طرف چلے آتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مالک میں دنیا کا ہو کے رہ گیا لیکن آج سے میں تیرا ہو جاؤں گا، تیرے ہی لیے دنیا میں زندگی گزاروں گا. دیکھتے دیکھتے بادل چھٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک فرینڈلی حکمران کو مسلط کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین پوائنٹ بتایا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، کیوں کیا وہ بھی بتا دیا. ایک فرینڈلی بادشاہ کو مسلط کر دیا، وہ بھی بتا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نیکی کرو گے، اچھی زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، تمہاری زندگی میں عافیت رہے گی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے پرانی روش اختیار کری، ہم سے دور ہو گئے، وہی حالات آئیں گے، بلڈوزر والے بابا آ جائیں گے، وہی حالات آؤ. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے پرانی روش اختیار کی، ہم سے دور ہو گئے، دنیا میں لطف پت ہو گئے اور ہمارے لیے تم نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، وہی ہو جائے گا. حضرات گرامی، اس کے بعد اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کے تسلط کا تبصرہ فرماتے ہیں. اس کا ذکر میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات اللہ نے فرمائی جو آج کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر پھر سے رحم کرے. اللہ تم پہ پھر سے رحم کرنا چاہتا ہے، میرے مسلمانوں تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، آؤ میرے دامن میں آ جاؤ. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ تم پہ رحم کرنا چاہتا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ، اگر تم نے سرکشی کی، عُدْنَا، ہم بھی وہی حالات لے کے آئیں گے. تمہاری زندگیوں سے تم ہمارے دربار میں کیا پیش کرتے ہو؟ اگر تم اطاعت و فرمانبرداری پیش کرتے ہو، ہماری رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی. اگر تم ہمارے دربار میں گناہ، فسق و فجور، اسلام سے بے تعلقی پیش کرو گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وہی حالات تم پہ آ جائیں گے. تم پارٹیاں بدلتے رہو، ایک دوسرے کے پاس جاتے رہو، ہمارے نوشتے کے مطابق ہی دنیا چلتی رہے گی. اور نوشتہ یہ ہے. حضرات گرامی، آپ نے بہت سارے وشلیشن، تجزیے، یہ انالیسس سنا ہوگا، اور عام طور پہ وہی باتیں بہت زیادہ جو ہے معاشرے میں رائج ہیں. میں نے سوچا کہ قرآن مجید اس کا کیا تجزیہ کرتا ہے، اور یہ حکومتیں کیوں بنتی ہیں، کیوں بگڑتے ہیں، اور اس میں ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ کلیئر کٹ میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے پیش کر دیا. ہمارے زندگی میں نمازوں کا کیا عالم ہے. نمازیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ظالم بادشاہ ہوگا یا فرینڈلی حکمراں ہوگا. پھر ہم سابقم بالخیرات ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے آپ ہی کرو حکومت. ہم نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے،
اللہ کا عذاب بچ جائے گا۔ ہم قرآن کے مکمل پیغام کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرے گا، لیکن ہماری روش یہ ہوگی کہ قرآن کے ایک حصے کو اپنائیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امام بنایا ہے، خیر امت بنایا ہے، دنیا کا نگہبان، پیغام اپنے ہاتھ میں ہے اور اس پیغام کو پیش نہیں کر رہے ہیں اور اس پیغام کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔